سورج تیری یاد کو پھر میرے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ اے زید ہر آتی ہوئی ہوا مجھے تیری یاد دلاتی ہے، ہر جاتی ہوئی ہوا تیری یاد کا مجھے پیغام دے جاتی ہے۔ اے زید میری موت تو آنی ہے، لیکن موت سے پہلے تیری کوئی خبر تو پہنچے۔ یہ باپ کے اشعار ہیں جو زید کے لیے تھے۔ باپ کو قافلے کے لوگ ملے کہ آؤ تجھے خبر دیتا ہوں، تجھ اس بیٹے کے لیے دن رات شعر پڑھتا ہے، ہم اسے دیکھ کے آئے ہیں، ہم اسے جیتا جاگتا چلتا پھرتا دیکھ کے آئے ہیں۔ باپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، کہا بتاؤ تو صحیح میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا تمہارا بیٹا اس جگہ ہے جہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں باپ نے سفر شروع کیا، ساتھ میں اپنے بھائی کو لیا، مکہ میں پہنچ گئے۔ اے لوگو اس تصور کو ذہن میں بٹھاؤ، 8 سال کی عمر میں ایک شخص اپنی ماں سے جدا ہو گیا، باپ اس کے غم میں آنسو بہا رہا ہے۔ یہ اپنے باپ کو تسلی دینے باپ پہنچ گیا، باپ کے ساتھ چچا بھی پہنچ گیا۔ اب سامنے چچا موجود ہے، باپ موجود ہے، رسول اللہ کے پاس یہ قبیلے کے لوگ آ چکے ہیں اور کہنے لگے ہم اپنے بیٹے کے لیے مال لائے ہیں، دولت لائے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا دولت تم رکھو، مال تم رکھو، اگر زید تمہیں قبول کر لے لے جانا، مجھے قبول کر لے میں رکھ لوں گا۔ حضرت زید پہنچ گئے۔ اے زید بتا تو صحیح باپ کے ساتھ جانا ہے یا محمد کے ساتھ رہنا ہے؟ حضرت زید نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے کہ میں باپ کی محبت کو محمد کے قدموں پہ نشاور کر سامنے ہیں۔ ایک شعر ہے توجہ کیجئے گا، مشہور ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو محمد سے وفا کرنے والے کون؟ محمد سے وفا کرنے والے کون؟ تو پھر ہم نہیں، لوح و قلم بھی صحابہ کے ہیں، پھر ہم نہیں، لوح و قلم بھی صحابہ کے ہیں۔ اور خدا کی قسم یہ جو شخصیت آپ کے سامنے کھڑی ہے، جو یہ دستار بندی کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ اس مرد قلندر کے فرزند ہیں، یہ اس صاحب کمال کے فرزند ہیں، یہ جبل استقامت کے ثبوت ہیں کہ جس کے اوپر ایک نہیں دو نہیں 17 حملے جان لیوا ہوئے، اور انہوں نے اپنی تقریر کے اندر ایک جملہ کہا ہے کہ اگر خدا کے علاوہ مجھے کسی اور کا ڈر ہو تو میں کافر ہو کے مروں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ایک حملہ نہیں، ڈرے نہیں، 2 نہیں، ڈرے نہیں، 3 نہیں، ڈرے نہیں، جان لیوا حملے ہوئے، لیکن کسی حملے کا ڈر نہیں، کسی حکومتی ڈر نہیں، کسی پولیس کا ڈر نہیں، خدا کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا۔ آج اسی جبل استقامت کا صاحبزادہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، تو میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں، حضرت بھی الحمدللہ اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک نڈر اور بے باک لیڈر بھی ہے اور قیادت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ان دونوں بھائیوں کی حفاظت فرمائے، اور سپاہ صحابہ کے تمام قائدین کی حفاظت فرمائے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں صاحبزادہ جبل استقامت حضرت مولانا اعظم طارق صاحب کے صاحبزادے ہیں، میری مراد جناب حضرت مولانا انس اعظم صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمارے گاؤں کے احباب کو اپنے خطاب کے ساتھ اور اپنی گفتگو کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کو ان کے دلوں کے اندر اجاگر فرمائیں۔ حضرت مولانا انس اعظم صاحب۔ الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب ذوق اور شوق سے درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب میں وہ مکہ کا یتیم اچھا ہے۔ خوف و دہشت کی علامت تھا جہاں کا ماضی، مرحبا آپ جو آئے ہیں تو اب حال اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چاند ہے بہت حسین، اور چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر ہیں پیارے، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر ہیں پیارے، یہ میرے محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے۔ سامعین ذی وقار، معززین علاقہ، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل سے آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ دعا ہے خالق لم یزل حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، آپ کی توجہ طلب رہے گی، آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ علیہ السلام کے اعمال ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ علیہ السلام کے افعال ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لیکن اگر مجھے عمل کرنا ہو تو میں کس طرح سے عمل کروں گا؟ میرے نبی کو اجازت تھی، حضور نے 11 شادیاں کی، امتی یہ نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کلمہ پڑھتے تو میرے نبی جب کلمہ پڑھتے تو وہ پڑھنے کا طریقہ اور تھا، امتی اس طرح سے کلمہ پڑھے تو کلمہ پڑھ نہیں سکتا۔ اور میرے نبی نماز پڑھے تو نماز میں آپ علیہ السلام آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد ہاتھ آگے بڑھائے پھر پیچھے کھینچ لیں، پھر نماز میں ہاتھ آگے بڑھائے پھر پیچھے کھینچ لیں، پھر آگے بڑھائے پھر پیچھے کھینچ لیں۔ نماز ختم ہوئی، صحابہ نے پوچھا، حضور نے فرمایا شیطان تھا، میں اس کو پکڑنا چاہ رہا تھا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اگر وہ پکڑا جاتا تو میں اس کو ختم ہی کر دیتا۔ امتی یوں نماز نہیں پڑھ سکتا، ہمیں نبی کی زندگی، نبی کے افعال لینے ہیں، لیکن وہ کس طرح سے لینے ہیں؟ جس طرح نبی نے خود بتایا کہ اس طرح سے کرو، جس طرح نبی نے چلایا کہ اس طرح سے چلو، جس طرح نبی
نبی نے بتایا کہ اس طرح سے بولو۔ سامعین ذی وقار، اسی ساری جماعت میں ایک شخص ہے جس کا نام حضرت زید بنت حارثہ ہے۔ یہ کون ہے کہ چھوٹی سی عمر ہے، اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے والدہ اور بیٹے کا یہ چھوٹا سا مختصر سا قافلہ ہے، ان کے اوپر حملہ آور کچھ لوگوں نے حملہ کر کے ماں سے بیٹے کو جدا کر دیا۔ اب بیٹا جدا ہو چکا ہے تو بیٹے کو اٹھانے کے بعد منڈی میں لے گئے۔ منڈی میں لے جانے کے بعد کہا یہ غلام ہے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ غلام نہیں تھے، آزاد تھے، لیکن حضرت زید کو منڈی میں بیچ دیا گیا۔ کہتے میں بک گیا، میں کر کچھ نہ سکتا تھا، ماں مجھ سے جدا ہو گئی تھی، باپ میرا پہلے ہی دوسرے وطن میں تھا، مجھے علیحدہ کر دیا گیا، لیکن میں منڈی میں بک تو گیا، میرے آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے نہیں پتا تھا میں کس کے گھر میں چلا جاؤں گا۔ کہتے مجھے ایک شخص نے خریدا، خریدنے کے بعد اس نے اپنی ایک عزیزہ خاتون کو مجھے ہدیہ کر دیا۔ کہتے میں اس کے گھر میں آغوش پانے لگا، دن گزرنے لگے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ عورت میرے ساتھ کیا کرے گی۔ دن گزر رہے تھے، وقت گزر رہا تھا۔ کہتے میری 8 سال کی عمر تھی کہ جب میں غلام بن گیا، مجھے باپ سے اور ماں سے جدا کر دیا گیا۔ اب حالت کیا ہے کہ یہ آ چکے ہیں ایک عورت کے گھر میں، جس عورت کا نام ختیجہ ہے۔ اب اس ختیجہ کا نکاح رسول اللہ سے ہوا۔ اب یہ زید رسول اللہ کے پاس آ چکے ہیں۔ زید کو پتہ نہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی تو شفقت سے دور ہو چکا ہوں، لیکن جس کی شفقت میں آیا ہوں، دنیا میں شفقت اسی کی در سے ملی ہے۔ میں جہاں پہ آیا ہوں، دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد اسی کے آنے کا مقصد ہے، دنیا کے بڑھنے کا مقصد اسی گھر کے مقصد ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں میری زندگی گزرتی گئی، میں اب جوانی میں پاؤں رکھ چکا تھا، لیکن میں تھا تو غلامی، میں تھا تو اس در کا غلام، میں تھا تو اس در کا گدا ہی، مجھے پتا نہ تھا میں نے کرنا کیا ہے۔ میں نے دن اور رات کو دیکھا کہ میرے چاہنے والے میرے آقا دن کو نماز پڑھ رہے ہیں، رات کو نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے ان کے طریقے کو دیکھا، میں نے بھی وضو کیا، وضو کرنے کے ساتھ ختیجہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، حضور امامت کرواتے رہے، حضرت ختیجہ کے ساتھ زید بھی کھڑے ہوتے رہے۔ کہا دن گزرے کرنے کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور شخص بھی شامل ہو گیا، اس کی بھی عمر چھوٹی تھی، قد اس کا بھی تھوڑا تھا، عمر اس کی بھی کم تھی، اس کو علی کہا جاتا تھا۔ کہتے ہماری صف بڑھنے لگی۔ حضرت زید کہتے ہیں زندگی گزرتی گئی، لیکن ایک دن میں کیا دیکھتا ہوں، میرے قبیلے کے لوگ مکہ میں آئے۔ مکہ میں آنے کے بعد انہوں نے کہا تیرا نام زید ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ کہا تیرے باپ کا نام حارث ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا تیرے باپ تو تیرے غم میں شیر کہہ کے اپنی آنکھوں کو بوڑھا کر چکا ہے، اپنے بالوں کو سفید کر چکا ہے۔ حضرت زید نے جواب میں اشعار بھیج دیے، کہا میرے باپ کو تسلی دو، اور کہا روئے نہیں، آنسو نہ بہائے، میں جن کے در پہ آ گیا ہوں یہ اس کا در ہے جہاں جو آ جائے رب اس کو چمکا دیتا ہے، اس کو 2 جہانوں کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ دن گزر گئے، میں نے اپنے باپ کو پیغام بھیج دیا تھا، اور میرا باپ وہ تھا جو میرے غم میں شعر پڑھا کرتا تھا، اے زید ہر چڑھتا سورج تیری یاد مجھے تازہ کر دیتا ہے، اے زید ہر ڈوبنے والا تو چلا جاتا، تیرا باپ تھا، تو چلا جاتا، تیرا چچا تجھے لینے کے لیے آیا تھا، اے زید چلا جاتا، تو نے ماں سے جدائی برداشت کی تھی، 8 سال کی عمر میں تجھے لٹیروں نے اغوا کر کے پکڑ کے منڈی میں بیچ دیا تھا۔ زید کہتا ہے زندگی جائے تو جائے، لیکن محمد کا در نہیں جانا۔ پھر کیا ہوا؟ 8 ہجری میں غزوہ موتا پر حضور نے علم جہاد حضرت زید کے ہاتھ میں دیا اور کہا زید آگے بڑھ جاؤ، یہ محمدی علم ہے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ آگے بڑھ گئے۔ غزوہ موتا میں حضرت زید آگے بڑھتے ہوئے جنگ لڑتے رہے، حتیٰ کہ جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور میرے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے منبر پر آ کر جماعت صحابہ کو جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں اے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں زید نے محمد کے علم کو اٹھایا بھی، لڑا بھی، کٹا بھی،
شہید بھی ہوا، خون بھی بہہ چکا ہے، محمد اپنی آنکھوں سے زید کو جنت میں دیکھ رہا ہے۔ سامعین ذی وقار، کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، ماں باپ کو چھوڑنا مشکل ہے، لیکن جنہوں نے ماں باپ کو چھوڑا رسول کے در پہ آ کے 33 سال کی جوانی میں حضرت زید نے اپنی جان دے دی، رسول اللہ نے شادی کروائی، کر لی، رسول اللہ نے بیٹوں کے نام رکھ دیے، رسول اللہ نے زینب بنت جہش سے شادی کروائی، نبھا نہ ہوا، طلاق دے دی۔ قرآن کریم میں صرف ایک صحابی ہیں جن کا نام آیا ہے، وہ حضرت زید ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر زید زندہ رہتے، نبی کی زندگی میں شہادت نہ پاتے، دنیا سے رخصت نہ ہوتے، تو زید نبی کے جانے کے بعد نبی کے خلیفہ بنتے۔ سامعین ذی وقار، یہ جماعت صحابہ ہے جن سے ہمیں زندگی ملی ہے، نبی کا طریقہ ملا ہے، نبی کا افعال ملا ہے۔ میرے نبی گھر میں کیسے آئے؟ اگر یہ زندگی لینی ہے نبی کے اہل بیت کے پاس جانا پڑے گا۔ میرے نبی نے نکاح کیسے کیا؟ بڑی عمر کی عورت کے ساتھ، پتہ کیسے چلے گا؟ حضرت خدیجہ کا غلام بننا پڑے گا۔ میرے نبی نے اپنے سے 1 سال بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی کیسے کی؟ پتہ کیسے چلے گا؟ حضرت سودا کا غلام بننا پڑے گا۔ میرے نبی نے کنواری بچی کے ساتھ شادی کیسے کی؟ پتہ کیسے چلے گا؟ عائشہ سے پتہ چل جائے گا۔ میرے نبی نے حفصہ سے شادی کیسے کی؟ میرے نبی نے زینب بنت جہش سے شادی کیسے کی؟ میرے نبی نے زینب بنت خزیمہ سے شادی کیسے کی؟ میرے نبی نے ام سلمہ سے شادی کیسے کی؟ ام حبیبہ سے شادی کیسے کی؟ میمونہ سے شادی کیسے کی؟ جویریہ سے شادی کیسے کی؟ صفیہ سے شادی کیسے کی ہے؟ اس کے لیے نبی کے اہل بیت کا غلام بننا پڑے گا۔ میرے نبی کی تمام بیویوں کے کس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا تھا؟ اس کے لیے ابو بکر کی بیٹی کا غلام بننا پڑے گا۔ ہم نبی کے صحابہ کے بھی غلام ہیں اور نبی کے اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور ہم نبی کے اہل بیت کو مانتے ہیں اور سارے کے مانتے ہیں، سارے کے نبی کے اہل بیت کے 3 درجے کتنے بھائی؟ پہلا درجہ حضور کی بیویوں کا، حضور کی 11 بیویاں کتنی بھائی؟ حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ۔ یہ کون ہے؟ جو نبی کی بیویاں ہیں اور امت کی مائیں ہیں۔ میرے نبی کے اہل بیت میں دوسرا درجہ، میرے نبی کی اولاد، حضور کے 3 بیٹے ہوئے، تینوں انتقال کر گئے۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں کتنی بھائی؟ کتنی بھائی؟ پہلی بیٹی حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ میرے نبی کے نواسے اور نواسیوں کی تعداد 9 بنتی ہے۔ کتنی بھائی؟ کتنی بنتی ہے بھائی؟ آپ علیہ السلام کی بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا۔ اللہ نے 2 بچے عطا کیے، ایک بیٹا عطا کیا، ایک بیٹی عطا کی۔ بیٹے کا نام علی بن ابو العاص رکھا گیا، بیٹی کا نام امامہ رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، نام عبداللہ رکھا گیا۔ حضرت عثمان کے نکاح میں رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا۔ اللہ نے کوئی اولاد عطا نہ کی۔ حضور کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی شیر خدا سے ہوا۔ اللہ نے 6 بچے عطا کیے، 3 بیٹے عطا کیے، 3 بیٹیاں عطا کی۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم، بیٹے حسن، حسین، محسن۔ میں نبی کے اہل بیت کو مانتا ہوں، سالوں کے
सारों को मानता हूँ, नबी की बीवियों को मानता हूँ, सारों को मानता हूँ, नबी की बेटियों को मानता हूँ, सारों को मानता हूँ, नबी के नवासे और नवासियों को मानता हूँ, सारों को मानता हूँ। जो नबी की 11 बीवियों में से 10 का इनकार करते, मैं उसको मुसलमान नहीं मानता। जो नबी की 4 बेटियों में से 3 का इनकार करते, मैं उसको मुसलमान नहीं मानता। जो नबी के नवासे और नवासियों में से हसन और हुसैन का इकरार करे, बाकियों का इनकार करते, मैं उसको मुसलमान नहीं मानता। जो अली के घर में दुल्हा बन के आने वाले उमर का इनकार करते, मैं उसको मुसलमान नहीं। नारे तकबीर, शाने रिसालत, ताज तक खत्मे नबूवत, सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत, हैदर की शुजाअत, मुआविया की सियासत। हम नबी के अहले बैत को मानते हैं और सारे के सारे को मानते हैं, सारे के हम नबी की 11 बीवियों को, 4 बेटियों को और नबी के 9 नवासे और नवासियों को मानते हैं। हम अहले बैत को भी मानते हैं और अहले बैत की भी मानते हैं। हम अली को माने, अली के बेटे हसन को माने, हुसैन को माने, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन को माने, मोहम्मद अल बाक़िर को माने, जाफ़र सादिक को माने, मूसा काज़िम को माने, अली रज़ा को माने, तकी को माने, नकी को माने, हसन अस्करी को माने, मोहम्मद अल महदी को माने। हिम्मत कर, आगे बढ़। तू मोहम्मद अल महदी को भी माने, मैं भी मानता हूँ। हसन अस्करी को भी माने, मैं भी मानता हूँ। तकी को भी माने, मैं भी मानता हूँ। नकी को भी माने, मैं भी मानता हूँ। अली रज़ा को भी माने, मैं भी मानता हूँ। जाफ़र सादिक को भी माने, मैं भी मानता हूँ। मोहम्मद अल बाक़िर को भी माने, मैं भी मानता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी माने, मैं भी मानता हूँ। हसन को भी माने, मैं भी मानता हूँ। हुसैन को भी माने, मैं भी मानता हूँ। अली को भी माने, मैं भी मानता हूँ। हिम्मत कर, आगे बढ़। अली को भी मान, अली की भी मान, अली के इमाम अबू बकर सिद्दीक को भी मान। मुस्तफा का हम सफर। हिम्मत कर, हिम्मत कर। अली को भी मान, अली की भी मान, हसन और हुसैन को भी मान और हसन और हुसैन के इमाम मुआविया को भी मान। सामईन ज़ी वक़ार, हम तो इसी बात को लेके चले हैं, फिर डट गए, कट गए, जिसको आज भी मौलाना आज़म तारक अपनी कब्र की तख्ती के जरिए मुझे पैगाम दे रहे हैं। न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजरों में नजरें मिला के जिए। राह जिंदगी में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ, हम साथ उनके थे जो मशाले जला के जिए। जो काम था वो काम है, वो काम रहेगा। मैं मर के भी जिंदा हूं ऐ जालिम, तेरे सर पे यही इल्जाम रहेगा। हक नवाज का जो पैगाम है, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम अहबाब तशरीफ रखेंगे भाई, आप बैठे रहेंगे भाई, आखिर तक दुआ तक बैठेंगे। अगर मैं आपको चेक कर